لا إله إلا الله لا إله إلا الله محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم احسانات اور ان احسانات میں یقیناً جو بہت بڑی احسان ہے، نہ صرف نوع انسانی پر بلکہ تمام مخلوق پر، وہ ذات گرامی اور خلقت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اس وقت نبی تھے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، اور آپ اس وقت سے اللہ کے ہاں اس مقام پر فائز لے کہ ابھی زمین و آسمان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھانے کے بعد، مبارک کلام کی قسم اٹھانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، تو ان لوگوں میں سے ہے جس کو میں نے مبعوث کیا ہوا ہے، رسول بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے فرشتوں کو اس مبارک سورت سے آگاہ فرمایا۔ فرشتوں نے اس آیت کی تلاوت، اس سورت کی تلاوت سنی، سورہ یاسین کی تلاوت سنی، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ کتنا خوبصورت کلام ہے، کتنا عظیم کلام ہے، اور کتنی خوش قسمت وہ قوم ہوگی کہ جس پر اس کلام کو اتارا جائے گا۔ یعنی اہل اسلام اور مسلمانوں کے سعادت کی گواہی اللہ کے فرشتوں نے دی، اور فرشتوں نے کیا فرمایا کہ کتنی بڑی سعادت والے قوم ہے جس پر اس مبارک کلام کا نزول ہوگا، جس پر قرآن کو اتارا جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت سے نبی تھا کہ اب جناب سیدنا آدم علیہ السلام مبارک روح اور جسد کے درمیان تھے۔ اور جناب امام سیوطی رحمہ اللہ اسی حدیث واقعہ کو لے کر اور اس قول کو رب کریم کا کہ حضور کے بعثت کا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام سے پہلے سے عہد لیا ہوا تھا کہ جب میرا رسول تمہارے پاس آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم سب ان کا مدد بھی کرو گے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پہلے سے نبی تھے، آپ کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ آپ اللہ کے علم میں نبی تھے، آپ ابھی بذات خود نبوت سے سرفراز نہیں ہو چکے تھے بلکہ اللہ کے علم میں تھا، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس میں پھر حضور کی خصوصیت نہیں رہتی ہے، اور حضور کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی نبی تھے اور حضور خود بھی نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی کتاب ہے الباہر فی ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الظاہر علی الباطن والظاہر، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کی نبی پہلے سے نبی تھا، ابھی فرشتوں کا یا وہ عالم برپا نہیں ہوا تھا، اللہ کے ہاں آپ کی نبوت تھی اور آپ نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی ظاہری خلقت سے جو انقلاب دنیا میں آیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا فرمایا، جناب آدم سکو اللہ ٹھہرے، جناب نوح نجی اللہ ٹھہرے، جناب ابراہیم خلیل اللہ ٹھہرے، جناب موسیٰ کلیم اللہ ٹھہرے، جناب عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمت اللہ ٹھہرے۔ حضور نے کہا مجھے اللہ نے اپنی دوستی کے لیے چنا، مجھے رسول بنایا، مجھے عبد بنایا، مجھے مرسلین کا سردار بنایا۔ جتنے رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ کے نبی ایک کے بعد ارشاد ہے، حضور ارشاد فرماتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا نبی انبیاء میں سب سے بہتر ہے، نبیکم خیر الانبیاء، آپ کا نبی تمام انبیاء میں سب سے بہتر ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ اور جس طرح شاعر نے کہا کہ اللہ کے انبیاء کو یہ مقامات ملے، یہ معجزات ملے، یہ ان کو اعزاز ملا، لیکن محمد مصطفیٰ کو کیا شان ملا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خما ہم دارند تو تنہا داری۔ اے میرے حبیب، تیرے پاس جناب یوسف کا حسن بھی ہے، اور تیرے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام مبارک کا ید بیضا بھی ہے، چمکتا ہوا
وہ سورج بھی ہے، اور جو کچھ خوباں حسینوں کے پاس ہے، اللہ کے لاڈلوں کے پاس ہے یا رسول اللہ، وہ سب کے سب تیری ایک ہستی کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسے نوازا، ایسے بلند مقام عطا فرما دیا، تو آپ مبارک کی بعثت وہ اللہ کا عظیم احسان ہے۔ اور قرآن میں ارشاد ربانی ہے، رب کریم فرماتے ہیں 4 پارے کے اندر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مومنین پر احسان کیا، میں نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اور کس طرح احسان فرمایا؟ کہ میں نے ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ یعنی حضور کی آمد کو اللہ تمام مسلمانوں پر احسان ٹھہراتا ہے کہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔ تو جس کام کو خدا احسان کہے، اور قرآن میں ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے میرے حبیب ارشاد فرمائیے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرو۔ جناب عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فضل سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے مخلوق کے اوپر کہ اللہ نے بین و انسان کے اندر ایک ہستی کو منتخب فرمایا، ایک رسول کو منتخب فرمایا جو انبیاء کا بھی سردار ہے، جو مخلوق کا بھی سردار ہے، جو عالم کا بھی سردار ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے سردار کو بلاؤ، عرب کے سردار کو بلاؤ۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ عرب کے سردار تو آپ نہیں ہے، آپ خود عرب کے سردار نہیں ہے۔ آپ ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں عرب کا سردار نہیں، میں تو سید العالمین پوری عالم کا سردار ہوں۔ میں عربوں کا بھی سردار ہوں، عجموں کا بھی سردار ہوں، میں تو جن و انس کا بھی سردار ہوں، میں تو حیوانات کا اور نباتات کا اور مائعات کا اور جتنی بھی مخلوقات اللہ کا، میں سب کا سردار ہوں۔ بلکہ عرب کا سردار تو جناب سیدنا علی کی طرف اشارہ فرمایا کہ علی جو ہے وہ عرب کا سردار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہوا ہے، اہل ایمان، اہل محبت، اہل عقیدت کو حضور کے ہر چیز کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ اور ایک بندہ کسی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو محبوب کی ہر ادا پیاری لگتی ہے، اس کو محبوب کے گھر و در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے۔